بات میں نے دیکھی ہے وارث بھائی کہ میں ریورٹس کو کافی سنتا ہوں، جو لوگ کرسچن تھے پھر مسلمز ہو گئے یا ایتھیسٹ تھے مسلمز ہو گئے، ان میں اور بورن مسلمز میں مجھے ایک بہت واضح فرق جو ہے وہ دکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے آپ سے بھی مجھے بات کر کے اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ سچائی ہے کہ جو ریورٹس ہیں نا وہ دین کو واقعی ایک ضابطۂ حیات سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ ساری لائف پہلے دیکھی ہوتی ہے بغیر دین کے، اور اب جب دین کی طرف وہ آتے ہیں، اس کی نعمتیں دیکھتے ہیں، اس کا فریم ورک دیکھتے ہیں، تو دے کین اپریشیٹ کہ یار وی ور مسنگ دس. جیسے وہ ایک خاتون ہے، وہ حجاب نہیں کرتی تھی، کوئی سپر ماڈل تھی، فوش لباس پہنتی تھی، جب وہ دین کی طرف آتی نا مسلمان ہو جاتی ہیں. بڑی ایسی سٹوریز ہیں کہ فلانی ماڈل پلے بوائے کی یا کسی اور انڈسٹری کی وہ مسلمان ہوئی، جب اس نے چادر پہنی، حجاب پہنا، تو اس نے کہا میں تو آزاد ہو گئی. تو وہ پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے جو میں سمجھتا ہوں نا بورن مسلم، وہ کہیں نہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یار دین اور دنیا دو الگ چیزیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ لبرٹی کیمپس ماشاءاللہ وہاں پہ ایک بچی نے بڑا اچھا سوال کیا، اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ کہ بچے سوال کریں. بیکن ہاؤس میں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا بیٹی نے. اس نے کہا کہ ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا. بڑا ویلڈ سوال ہے. تو بڑا خوبصورت جواب جو ہے نا وہ ہمارے ایک اسپیکر طہا بھائی کا، آپ کو پتا ہوگا طہا بن جلیل، انہوں نے بڑا خوبصورت آنسر وہاں پہ کیا. میں بھی یہی آنسر دیا، لیکن انہوں نے مثال بہت اچھی دی. انہوں نے کہا کہ بیٹا دین اور دنیا الگ ہے ہی نہیں. اب ایک دم سے سناٹا چھا گیا وہاں پہ کہ یہ تو پہلی بار ہم سن رہے ہیں شاید. انہوں نے کہا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا اگر میں اپنی وائف کو، یہ ساتھ ایک ریسٹورینٹ تھا بڑا اچھا، کہتے اگر میں اپنی وائف کو اس ریسٹورینٹ میں لاتا ہوں اور پیار سے اس کو فیوریٹ سٹیک کھلاتا ہوں اس کی، اور اس کے منہ میں کانٹے سے وہ سٹیک کا پیس ڈالتا ہوں، تو یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے. اب وہ بہت سو نے کہا جی دنیا ہے. انہوں نے کہا یہ عین دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مسکراتے ہیں اس شوہر پہ جو اپنی وائف کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، یہ تو کرسچینٹی کا کنسیپٹ تھا کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. بس تم 6 دن دنیا میں رہو، اس کے بعد ایک دن سنڈے کو آ جاؤ اور بس وہ دے دو، کنفیس کرو، اور ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا روحانی ہو، بیپٹائز ہو، اس کے بعد دوبارہ واپس جاؤ، تو آتے رہو اس طرح. تو ہمارا تو پورا فریم ورک ہی ہے کہ صبح سے اٹھ کے رات تک. تو وارث بھائی آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میرا جائزہ ٹھیک ہے کہ جو بورن مسلمز ہیں انفارچونیٹلی وہ اس کو شاید اون نہیں کر رہے، دیٹس وائی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ کوئی خوف ہے یا کوئی ہماری ہی خرابی ہے کہ وہ نہیں آ رہے؟ ایز وی نو کہ ایکسیپشن از آلویز دیئر. بہت اچھے مسلمان بھی ہیں میں نے دیکھا ہے، اور یعنی ان کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں الحمدللہ. اور آپ کی جو سوسائٹی ہے، یوتھ کلب کے ساتھ جو بچے، آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے. اصل میں شاید پرابلم یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے خصوصاً پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو دین کنوے نہیں کر پائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لا رہے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں، تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو پرسنالٹی ہے اس سے شاید میں ایسی ہی محبت کرتا ہوں جیسے میں نے ان کو دیکھا ہے، جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے، جتنا میں نے ان کو ویژولائز کیا ہے، جتنا میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے آپ کی سیرت کردار کو میں نے پڑھا ہے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں نے دیکھا ہوتا تو شاید اس سے زیادہ جو ہے محبت کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نیو مسلم جب کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں یا وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو وہ واقعی ان حد و حال کو جو ہے نا وہ ایک ان کی ایک فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مسلمان کی شاید یہ فیلنگ کہ وہ اس کو یہ فار گرانٹیڈ اسلام ملا ہے اور وہ مسلمان، اور وہ کسی حال میں بھی رہے گا تو وہ مسلمان انشاءاللہ وہ آخرت میں کامیابی اور کامران ہوگا. اللہ کرے کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر، لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو نیو مسلم کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوتا. اس کو ڈے فرسٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو دین پڑھا ہے اگر میں نے اس کے مطابق یعنی زندگی بسر نہیں کی تو میری کامیابی اور کامرانی کے کوئی امکانات، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا مجھے. پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نیو مسلم کمیونٹی ہے ہماری، اور نیو مسلم کی جو کالز اور ان کے جو سوالات آتے ہیں بعض اوقات ہنسی آتی ہیں. ایک بچی نے مجھے کہا کہ عبدالواحد بھائی میں نے اپنے
ابائے کے بازو میں الاسٹک پہننا شروع کر دیا. اچھا. تو میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ عبدالواجد بھی میں ایک بار سفر کر رہی تھی اور میں نے بازو اوپر کیا اور وہ ابایا نیچے آیا اور صرف میری بازو کی سکین نظر آئی اور مجھے حیا آئی کہ میرے اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اپنے جسموں کو چھپا کے رکھو, نہیں اس کے اوپر کپڑا ڈالو. اور مجھے حیا آئی کہ میرا بازو ننگا ہو گیا, میں اللہ کے سامنے کیا جو ہے وہ جواب دوں گی, یا پتہ نہیں یہ حشر والے دن اس کو دوزخ میں جانا. تو کہا کہ عبدالواجد بھی میں نے اس کے ساتھ کمپرومائز ہی نہیں کیا, میں نے الاسٹک ڈال لیا. لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں تو عبدالواجد بھی میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا. میں نے کہا بیٹے تم نے بالکل ٹھیک کیا. سبحان اللہ. یعنی ایک خنسا, ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے 3 بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا. اچھا. ایک بار فرسٹ ٹائم اس کی کال آئی